تو قرآن حکیم پڑھنا، قرآن سنانا، قرآن سے فیض یاب ہونا، قرآن کا پیغام دینا، بس یہی شغف ہے۔ اور جتنے مقالہ جات ہیں، حتیٰ کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ بھی قرآنی تفسیر پہ ہی مبنی ہے، جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ بھی قرآن حکیم کے ہی عنوان پہ مبنی ہے۔ تو قرآن پڑھنا یہی شغف ہے۔ پکے ذرا آہستہ رکھیں انشاءاللہ، قرآن کی ٹھنڈک سے ویسے ہی سینہ مدینہ ہو جائے۔ بے شک پکے ذرا، میرے والا پکا یہ ذرا بالخصوص آہستہ کر دیں، میں تو بند کروا دیتا ہوں لیکن حضرات ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں۔ اچھا جی، جو آج ہم شان رسالت ہے، عنوان ہی شان رسالت ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اور دنیا بھر میں لوگ حضور کی شان کو پڑھیں گے، لیکن آج کی جو گفتگو ہے نا، اس میں ہم نبی رحمت کا وہ خاصہ پڑھیں گے، تخصصات رسول میں سے the specifications of our holy prophet، جو حضور کے تخصصات ہیں، ان میں سے آج ہم اس خاصے پہ بات کریں گے جو خاصہ کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں۔ آج ہم اس خاصے پہ بات کریں گے، اور وہ اسپیسیفکیشن ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آج ہم قرآنی آیات میں سے ختم نبوت کو سمجھیں گے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ختم نبوت کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جسے قرآن نے اشارتاً بیان کیا ہو یا دلالتاً بیان کیا ہو یا اقتداءً بیان کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ اشارتاً یہ ہوتا ہے کہ آیت میں کوئی بات ہے تو سادے بندے کو نہیں پتہ چلا کیا بات ہے، علماء بتائیں گے کہ اس آیت میں یہ بات ہے، اسے کہتے ہیں کہ ایسی دلالت جو اشارتاً ہو۔ میں آسان کروں گا گفتگو، فکر نہ کریں، میں بہت آسان بات کرتا ہوں، میں قرآن حکیم کو بھی سادے انداز میں بتاتا ہوں تاکہ سادے بندے کو بات کی سمجھ آئے، لیکن ذرا مجھے گفتگو شروع کر لینے دیں، چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا کے علماء سنتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو اشارتاً کیا گیا ہو، کہ بات اشارتاً ہے، بندے کو سمجھ نہیں آئی، علماء بتائیں گے کہ بات کیا ہے، یا کوئی دلالتاً نہیں ہے۔ دلالت کہتے ہیں منطق میں کسی ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آنا۔ ایک دال ہے اور جسے جانا گیا وہ مدلول ہے، اسے کہتے ہیں دلالتاً۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اوے کدی کدی اوکھے سبق بھی پڑھیا کرو، اسے دلالتاً کہتے ہیں۔ دیکھیں، میری کوشش ہے حضرت شاہ جی، میری کوشش ہے کہ جو یونیورسٹی میں علم ہے نا، وہ یونیورسٹی میں نہ رہ جائے، وہ ممبر پہ آئے، کیونکہ یہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے، اور اس ممبر کے علم کا وارث مولا علی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، اور کوشش یہی رہی ہے، ہمارے علماء کی کیٹیگری ہے، جو ہمارے خطباء ہیں نا اہل سنت میں، ان کی کیٹیگری ہے، بسم اللہ سلامت رینج کیٹیگری ہے۔ کچھ ایسے علماء ہیں جو روایات پڑھتے ہیں، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے ان کی بھی۔ کچھ علماء ہیں جو واقعات پڑھ جاتے ہیں، بھئی ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ علماء ہیں جو شعر پڑھتے ہیں، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن فقیر قرآن کا سب سے چھوٹا طالب علم ہے۔ میرے پاس روایات میری ڈائری میں کم ہیں، واقعات بھی بہت کم ہیں۔ فقیر کی گفتگو میں آیات در آیات در آیات در آیات، آیات سے بات شروع ہوتی ہے، بات نہیں ختم ہوتی، وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو آیات سے بات شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہوتی ہیں، آیات سے استدلال ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے صاحبوں، قصور کے غیور سنی جوانوں،
عقیدہ ختم نبوت، یہ جو جملے عرض کر رہا ہوں دیز آر بیسیکلی پریفیس، تمہیدن ہے، تقریر پھر آگے میں کرتا ہوں. بھئی یہاں پہ تفصیلی بات ہے نا، بات تفصیلاً میں نے کرنی ہے. اس موضوع کو شروع کیا اور اسے ختم بھی کرنا ہے. عقیدہ ختم نبوت کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو اشارتاً ہو یا دلالتاً ہو. دلالت کی میں تعریف کر چکا ہوں. منطق میں، لاجک میں، منطق کو انگلش میں لاجک کہتے ہیں، لاجک میں دلالت کہتے ہیں کسی ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آنا. پہلی دال اور دوسری مدلول، یعنی دوسری چیز کی پہچان پہلی چیز سے ہے. اگر یہ چیز سمجھ آئی ہے تو یہ آئی ہے، اگر یہ نہیں آئی تو یہ بھی نہیں آئی. عقیدہ ختم نبوت ایسے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دلالتاً آپ کو سمجھایا جائے قرآن میں یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، نہیں. اقتداءً بھی نہیں ہے. اقتداء کہتے ہیں کچھ محذوفات ہوتے ہیں آیات میں. آیات میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں. وہ چھپے حروف صرف علماء بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ چھپا ہے، یہاں پہ یہ چھپا ہے، یہاں پہ یہ محذوف ہے، چھپا ہوا. عقیدہ ختم نبوت کوئی چھپا ہوا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں عقیدہ ختم نبوت عبارتاً ہے، برملا ہے، واضح ہے، روشن ہے. اللہ نے برملا فرمایا ہے خاتم النبیین. شاباش شاباش. میری تھوڑی سی میموری ہے ابھی، کچھ یادداشت کمزور بھی ہے، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس اسٹیج پہ ہم کیا گفتگو کر چکے ہیں. لفظ نور پہ گفتگو یہاں پہ ہو چکی ہے، لفظ بشر پہ گفتگو یہاں پہ ہو چکی ہے. هو الذی پچھلے سال میں نے خطاب کیا تھا، وہ ہے جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں نے اس پہ گفتگو پچھلے سال کی تھی. نبیوں کا میلاد پچھلے سال. دیکھا نا جی، مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن میں نے خیال کیا دو باتیں ہیں. منتھ آف سپٹمبر، ابھی سپٹمبر کا مہینہ آ رہا ہے. دا منتھ آف سپٹمبر، دس از دا کنسرنڈ منتھ آف عقیدہ ختم نبوت. یہ عقیدہ ختم نبوت کا سب سے اہم ترین مہینہ ہے، اور اس میں دنیا بھر کی سب سے بڑی کانفرنس سکھے میں ہوتی ہے. رات 2 بجے کا ٹائم میں نے وہاں پہ دیا ہوا ہے. لاہور سے خطاب کر کے 2 بجے وہاں پہ پہنچوں گا. تو چونکہ میلاد ہے اور حضور کی شانوں میں سب سے بڑی شان ہی یہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اور یہ خاصا کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، یہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا. اور انشاءاللہ آج ہم قرآنی آیات میں سے اسی عقیدے کو پڑھیں گے. میرے دوستوں نے غور کر لیا کہ یہ عقیدہ قرآن حکیم میں برملا ہے. برملا سمجھتے ہیں، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے، یہ سارے بولیں اس میں کوئی دوسری رائے. There is not any sort of doubt in case of عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا شک، کوئی ضمنی بروزی ضمنی نبی، کوئی ایسی بات ختم نبوت میں یہ نہیں. ذرا مردوں کی طرح بولو. اچھا یہی مردوں کی طرف ذرا آواز آئے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی. اچھا ذرا بڑا لطف آئے گا اس جملے میں، یہ ذرا ہے کاٹ دیں، ہے سے پھر ابہام آ جاتا ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس میں بھی ابہام ہے. نہیں، بس میرے نبی کے بعد کوئی نبی یہ مردوں کی طرح، یہ بس یہ ہے، یہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. اب رہا میں پھر موقع دیتا ہوں جوانوں کو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، بس یہ نہیں پہ رک جائیں. اور یہ اس معاملے میں آپ کی نہیں جو ہے مردوں کی طرح ہونی چاہیے. گردن کٹ جائے گی، جان چلی جائے جاتی ہے تو جان چلی جائے، مار دے گولی جس نے مارنی ہے. لیکن ہم اس بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حضور آخری نبی ہے.
اچھا یہ آخری کیا ہے؟ آخری یہ جو آخری ہے نا، یہ آپ ایک انگلش کا لفظ ہے اینڈ. بچے نے کام شروع کیا گرمیوں کی چھٹیوں کا، اور وہ جب رجسٹر پہ کام وہ ختم کرتا ہے تو آخر پہ لکھتا ہے دی، یعنی اب کام ختم. یہ جو دی اینڈ ہے نا، اس کے بعد بھی آگے کام ہے؟ بولو. بس یہی بات ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے محمد پہ نبوت دی اینڈ. یہ ہے، یہ معنی ہے. جو معنی دوسرے لوگ کرتے ہیں غلط، معنی غلط. خاتم کا معنی جو لوگ کر رہے ہیں غلط. اچھا دونوں لفظ ٹھیک ہیں، خاتم خاتم دونوں ہی ٹھیک ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور دوسرا اس میں مفعول کا صیغہ ہے. میرے نبی خاتم بھی ہیں اور میرے نبی خاتم بھی ہیں. اب سادے بندے کو بھی سمجھاؤں، میری طرح کے سادے بندے زیادہ تشریف لائے ہوئے ہیں. خاتم جس نے نبوت کو ختم کر دیا، خاتم جس پہ نبوت ختم ہو گئی. میرے دوستوں کو سمجھ آ رہے ہیں؟ بس آج میں نے یہی عقیدہ الیبوریٹ کرنا ہے، اور آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو صرف ایک دائرے میں رہتی ہے، بس اسی دائرے میں ہم نے رہنا ہے. جب ختم نبوت پڑھ رہے ہیں تو پھر ختم نبوت ہی پڑھوں گا. دیکھیں تخصصات شمائل نبوی، اگر میں حضور کے تخصصات پہ قرآن پڑھنا شروع کروں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے. حضور کے تخصصات نہیں ختم ہو سکتے. حضور کی آنکھ پہ باقاعدہ قرآن ہے، حضور کی سماعت پہ باقاعدہ قرآن ہے، حضور کی قوت شامہ پہ باقاعدہ قرآن ہے، حضور کے نطق پہ باقاعدہ قرآن ہے، حضور کی آنکھوں پہ، نظر محمد پہ باقاعدہ آیت ہے، سماعت مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، صدر مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، قلب مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، ذہن مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، دست مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، یہ ید مصطفیٰ پہ باقاعدہ آیت ہے، قدم مصطفیٰ پہ. میں اگر بسم اللہ سلامت رہیں میرے صاحبوں، میں اگر شمائل نبوی کی طرف چلا جاؤں تو یہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ باقاعدہ گفتگو ہے. تو پھر ہم جب اعضائے رسالت کو پڑھیں گے، اچھا بھائی میں اگر اگلے سال آیا نا تو میرا عنوان ہوگا اعضائے رسالت. نہیں تمہیں پسند نہیں آیا تو چھوڑو. میں بتاؤں گا اگلے سال، یہ اگلے سال کا ٹاپک ہے. اور اگر مجھے یاد بھی کروایا گیا، کیونکہ میں بھول جاتا ہوں، حضور کی آنکھ کیسی ہے، حضور کا کان کیسا ہے، حضور کی قوت شامہ کیسی ہے، حضور کا نطق کیسا ہے، حضور کا سینہ کیسا ہے، حضور کا دل کیسا ہے، حضور کا ذہن مبارک کیسا ہے، حضور کے بازو مبارک کیسے ہیں، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں. اچھا حضور کا بیراز مبارک کیسا ہے؟ نہیں سمجھے، مجھے پتہ ہے نہیں سمجھے. بیراز مبارک میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں، سادہ. حضور قضائے حاجت فرماتے تھے نا، جب باہر جب تشریف لے جاتے قضائے حاجت کے لیے تو درخت بھاگے آتے تھے، ارد گرد پردہ کر دیتے تھے. جب نبی رحمت فارغ ہو کے باہر تشریف لاتے، صحابہ بھاگ کے جاتے تو نمدار مٹی، نمی والی مٹی، گیلی گیلی مٹی نظر آتی. صحابہ اٹھا کے جب سونگتے مشک سے زیادہ خوشبو میں آتی. میرے صاحبو these are the بسم اللہ these are the basically specifications of our holy prophet. یہ میرے نبی کے تخصصات ہیں.
یہ خاصہ ہے حضور کا. یہ اگر میری زندگی ہوئی، صحت بھی ہوئی، آپ کی زندگی بھی ہوئی اور صحت بھی ہوئی، تو اگلے سال انشاءاللہ نبی رحمت کے اعضاء پڑھیں گے. یہ اگلے سال کا ٹاپک میں عرض کروں. یہ میری ایک طبیعت ہے شاہ جی. میں جمعہ شریف کا بھی ہمارا اسی طرح شیڈیول ہوتا ہے. جمعے میں لیکچر ہوتا ہے، وہ لیکچر ریکارڈ آن دا ریکارڈ ہے چینل پہ، تو اگلے جمعے میں پھر نیا لیکچر ہوتا ہے. وہ لیکچر پچھلے جمعے کی بنیاد ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک سیریز آف گفتگو ہوتی ہے. محققین کا یہی انداز ہوتا ہے گفتگو کا. تو آج ہم حضور کے تخصصات میں جو خاصہ آج ہم سمجھنے لگے ہیں وہ ہے عقیدہ ختم. کیا ہے ختم نبوت؟ دی اینڈ. کیا ہے ختم نبوت؟ حضور پہ نبوت ختم 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 ختم. بس یہ ختم یاد رکھیے گا. اچھا، ختم نبوت پڑھنے سے پہلے مجھے ایک بال پوائنٹ چاہیے، پنسل چاہیے اور کاغذ یہاں پہ چاہیے. اگر انتظام ہو جائے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. نبی سمجھے پہلے، نبی ہے کیا؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ میلاد نبی ہے نا. یہ دیکھیے گا، یہ لفظ ہے نبی. نبی، واٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف نبی؟ نبی ہے کیا؟ نبی کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے نبا. نبا سے ہے نبی. نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نبی کا لغوی معنی ماہرین لغت نے جو بیان کیا ہے وہ ہے غیب کی خبر دینے والا. وہ بندے کی طرح جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے. وہ نبی کا تو معنی ہی وہ ہے جو غیب ہو، جو اس کی خبر دے. نہیں آپ سمجھے، نہیں سمجھے. ٹھہریں. ایک فرشتہ یہاں پہ ہے اور ایک فرشتہ یہاں پہ ہے، غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. حضور نے کہا ہے حضور نے کہا ہے. اچھا، وہ ایک حضرت جبرائیل بھی ہیں، کبھی دیکھے ہیں؟ حضور نے کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے. اچھا، وہ ایک اسرافیل بھی ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ حضور نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. اچھا، ایک تنکائیل بھی ہیں، کبھی دیکھے ہیں؟ حضور نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. اچھا، ایک اسرافیل بھی ہیں، کبھی دیکھے ہیں؟ حضور نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. اچھا، ایک جنت بھی ہے، دیکھی تو نہیں نا. حضور نے کہا ہم نے مان لیا. اچھا، تم چپ بیٹھے ہو، پروردگار بھی ہے. اور یہ جملہ غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی اپنے مسلک کا ذمہ دار بندہ ہے. اپنی ذمہ داری سے میں جملہ عرض کروں گا. ہمیں جنت کی خبر ملی حضور سے، ہمیں جبرائیل کی خبر ملی حضور سے، ہمیں میکائیل کی خبر ملی حضور سے، ہمیں اللہ بھی حضور کے در سے ملا ہے. جو سننی ہے سبحان اللہ کا ہو جائے. تو یہ جو غیب کی خبر دیتا ہے نا، اسے نبی کہتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ تعریف ہے جی نبی کی. کیا میں امید کروں میرے صاحبوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا، سادی گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نبی کی میں نے ختم نبوت سمجھانی ہے آج آپ کو. ختم نبوت، نبی کی دوسری تعریف یہ ہے the personality which God do communication is called نبی. نہیں سمجھ آئی. ٹھہرو. اللہ جس سے بات کرے اسے نبی کہتے ہیں. خدا جس سے کمیونیکیٹ کرے، ذریعے کے ساتھ یا بغیر ذریعے کے ساتھ. اس پہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے ذرائع علم. میرے نام سے چینل ہے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی یوٹیوب پہ. ذرائع علم، وحی کی اہمیت اور ضرورت. اسے سنیے گا، 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گا نبی کہتے کسے ہیں. سنیے گا، اسے جا کے سنیے گا. نبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس سے ذریعے کے ساتھ
یا بغیر ذریعے کے ساتھ، ہاں جی ذریعے کے ساتھ، وہ طور پہ حضرت موسیٰ، وہ درمیان میں پردہ درمیان میں پردے کے ساتھ اللہ نے کمیونیکیشن کی، بات کی، یہ ہے ذریعہ۔ اچھا وہی کے آنے کے ذریعے ہیں، ٹھہریے گا، کوئی نہیں، اب تھوڑی بات مشکل ہونے لگی ہے، برداشت کیجئے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پہ، چونکہ حضور نبی ہیں، آپ پہ وہی آتی تھی رؤیائے صالحہ، سچے خواب۔ حضور خواب دیکھتے تھے، خواب دے کے فرماتے عائشہ میں نے یہ دیکھا، یہ بھی وہی ہے، اور تیرا خواب نہیں، نبی دا خواب ہے۔ تجھے پتہ نہیں خواب میں کیا کیا نظر آتا ہے، نبی کو خواب آئے۔ اچھا اگر اجازت دو تو میں صرف ایک آیت نبی کے خواب پہ پڑھوں۔ نبی نے آ کے کہا تھا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے بیٹے نے کہا بابا جب چھوڑ کے گئے تھے میں ماں کی گود میں تھا، آپ نے دودھ کا خرچہ تو مجھے بھیجا نہیں، ہمیں کبھی فون تو آپ نے کیا نہیں، ہماری کبھی خبر تو آپ نے لی نہیں، مجھے گود میں چھوڑ کے چلے گئے، اب تو میں چلتا پھرتا ہوں، چلتے پھرتے کو دیکھ کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا بیٹے نے یہ کہا؟ نہیں، کوئی عام بیٹا نہیں ہے، خلیل کا بیٹا ہے۔ اب یہ بیٹا کیسا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین، جب آپ نے عرض کیا نا کہ اللہ مجھے صالح بیٹا دے، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو صالح بیٹا مانگ رہا ہے، ہم تمہیں غلام بیٹا دیں گے۔ نہیں تو ٹھنڈے سبحان اللہ نے مجھے تکلیف دیتی ہے، میں کوئی گل کیا کرنا، قرآن نے بتا دیا میلاد مصطفیٰ یکم ربیع الاول 2 کی رات آپ کی مسجد میں پہلا خطاب، حضور کے میلاد کا پہلا جملہ سننا، نصیحت یہ ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے لیے غلام کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھو خلیل کے سامنے بیٹا کہہ رہا ہے، یہ ہے غلام بیٹا، باپ کو آنکھیں دکھانے والا بیٹا نہیں ہے، وہ بھی بیٹا ہی ہے، باپ کے سامنے سیدھا ہو جائے یہ بھی بیٹا ہی ہے، باپ دیکھنا ہو خلیل دیکھو، بیٹا دیکھنا ہو تو اسماعیل دیکھو۔ اچھا اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں نبی سمجھا رہا ہوں، نبی خواب، نبی سمجھاؤں گا، نبی خواب۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ خواب میں۔ اب بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اچھا ذرا ٹھہرنا، خواب میں دیکھ کے نبی فرماتے ہیں فانظر ماذا ترى، نہیں توجہ نہیں کی تھی، ٹھہرو، قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، فانظر اب تو دیکھ، ماذا ترى تیرا کیا ارادہ ہے؟ نہیں سمجھے میرے دوست، نہیں سمجھے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میلاد مصطفیٰ کا دوسرا پیغام، والدین کو چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان پہ حکم لاگو نہ کریں، ان سے مشورے لیا کریں۔ خلیل جیسا باپ مشورہ لے رہا ہے، فانظر بیٹا تیرا کیا مشورہ ہے؟ آگے بیٹا عام نہیں تھا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، چھری اٹھانے والی بات کرے۔ I think the concept is clear that کہ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کمیونیکیشن کرے، خواب کی صورت میں، پردے کی صورت میں، اچھا جبریل کی صورت میں، ہاں جی جبریل کی صورت میں۔ اچھا یہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں اہل حدیث حضرات، ان کے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھا نا تو پھر نبی وحی کے لیے محتاج ہوئے نا جبریل کے، جبریل آتا تو وحی آتی،
پردہ ہوتا تو وہی آتی، خواب آتا تو وہی آتی، یعنی کمیونیکیشن کے لیے، گفتگو کے لیے پھر جبریل کے محتاج ہوئے نا نبی۔ یہ میرے سامنے سورہ نجم ہے، 53 نمبر سورہ ہے، میں اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ہوئے ستارے کی قسم ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب محمد نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو، میں رکنا نہیں سمجھ کسی آیت پہ۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، مصطفیٰ نہ کبھی بھٹکے ہیں نہ کبھی بہکے ہیں۔ پتہ کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ اب سنتے آنا، ذرا آگے سنتے آنا، آگے اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے پروردگار نے محمد کو علم دیا۔ نہیں یارو مجھے تکلیف ہوئی ہے تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے۔ علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے پروردگار نے حضور کو پڑھایا۔ سمجھ آ گئی، جو یہاں پہ پڑھے وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے، جو یہاں پہ پڑھے وہ شیخ التفسیر ہوتا ہے، جو یہاں پہ پڑھے وہ عالم ہوتا ہے، جسے اللہ پڑھا کے بھیجے وہ نبی ہوتا ہے۔ جواب دینے لگا تھا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ بات کرے، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں پھر وحی کے آنے کے لیے نبی محتاج ہوئے نا جبریل کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم وهو بالافق الاعلی، پھر وہ اپنے محبوب کو بلندیوں کی طرف لے گیا، پہلا آسمان پار، دوسرا پار، تیسرا پار، چوتھا پار، چھٹا پار، ساتواں پار، سدرا پار، جبریل پیچھے، محمد آگے۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جبریل پیچھے محمد آگے۔ اللہ فرماتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اب جب سارے فاصلے ختم ہو گئے، اب درمیان میں کوئی ملیا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خواب نہیں۔ اللہ فرماتا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، بغیر جبریل کے جو وحی لے اسے محمد کہتے ہیں۔ نبی کی تعریف ہم نے یہ کی، میں ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں۔ یہ ابھی میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کہیں پریشان تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے، میں ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں۔ کیا تعریف کی ہے نبی کی؟ اللہ جس سے، سارے بولو نہیں، ساری تعریف کرو۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس سے بات کرے۔ غیب کے علم والی تعریف ہم کر چکے، دوسری تعریف کر رہے ہیں، اللہ جس سے یارا سارے بولو نا یارا، اللہ جس سے بات کرے، یہ مردوں والی آواز، اللہ جس سے بات کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب ذرا ختم نبوت سمجھنا، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے آدم سے بھی بات کی، آدم سے بات کرنے کے بعد ہم نے شیش سے بات کی، شیش سے بات کرنے کے بعد ہم نے نوح سے بات کی، نوح سے بات کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ سے بات کی، موسیٰ سے بات کرنے کے بعد ہم نے ابراہیم سے بات کی، ابراہیم سے بات کرنے کے بعد ہم نے خلیل سے بات کی، خلیل سے بات کرنے کے بعد ہم نے اسماعیل سے بات کی، اسماعیل سے بات کرنے کے بعد ہم نے داؤد سے بات کی، داؤد سے بات کرنے کے بعد ہم نے یعقوب سے بات کی، یعقوب سے بات کرنے کے بعد ہماری بات عیسیٰ تک آئی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے بات کرنے کے بعد محمد جب سے ہم نے آپ سے بات کی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا یار جب ہم آپ سے بات کر چکے ہیں نا، آپ کے بعد اب ہم کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے اور جسے عقیدہ نبوت سمجھ آ رہے، سبحان اللہ تو کہو۔ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت کرنا چاہیے کہو سبحان اللہ۔ یہ ختم نبوت کی آسان تعریف میں نے کی۔ جب
جب سے اللہ نے محمد سے بات کی، اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے، کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہے دیکھنا حرام تمہیں دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے۔ جسے نبی سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کا۔ تو نبی کی آسان تعریف یہ ہے، اللہ جس سے بات کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے جلدی سے اجازت دیں، میں 6-7 آیتیں عقیدہ تمہید پڑھتے پڑھتے 33-34 منٹ گزر گئے ہیں۔ میں عقیدہ ختم نبوت پہ 10 15 20 25 30 35 40 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو ابھی نبی کی تعریف ہم نے کی ہے، تقریر تو اب شروع ہونے لگی ہے۔ یعنی 33 منٹس آپ نے، یعنی 11 بجنے سے کچھ منٹ پہلے میں حاضر ہوا تھا، 33 34 35 منٹ آپ نے تمہید کو سن لیا۔ اب ذرا ختم نبوت کو سمجھیے گا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا، وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ آدم آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے دے گا، اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا آئیں گے، حسین کے نانا آئیں گے، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ایشو دیکھیے، ایشو دیکھیے، میں امید کروں میرے دوستوں کو ختم نبوت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اچھا وہ ذرا مجھے آئے سناؤ، ما کان محمد ابا من رجالکم، یہیں پہ رک جائیں یہیں پہ رک جائیں۔ اس کا ترجمہ سنیے گا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے، ٹھیک ہے، کسی کے ذرا ٹشو ہوں تو یہاں پہ بھیج دیں۔ محمد ترجمہ، ہاں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اگر کوئی سنی ہے سبحان اللہ کہو۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں سے، ترجمہ کرو محمد۔ اچھا ٹھہرو یار، ایک منٹ ٹھہرو، یہ سورہ عذاب ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے، ٹھہرو، 40 نمبر آیت ہے، رک جانا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آ گیا، یہ دیکھیے گا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے، اب رکنا سمجھنا، پہلے یہ حصہ سمجھو۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی، اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں نفی ابوت، یعنی باپ کی نفی۔ رکنا آیت کے اس ٹکڑے میں حضور کے لیے باپ کی نفی۔ رکو، سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میرا محمد اعلان کیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا، یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں۔ نہیں غور کیا، یعنی اللہ بھی کسی کا باپ
अब जरा दोनों आयतों को समझना, कसूर के गयूर सुन्नी जवानों और अकीदा खत्मे को दिलों पे रकम करके जाना। सूरह अहज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं, सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं, सूरह अहज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं, सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं। मौला समझाना क्या चाहता है, कभी अपने लिए बाप की नफी, कभी यार के लिए बाप की नफी। वजह क्या है? वो फरमाया सबसे बड़ी वजह ये है मैंने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना हो, यार के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अगर अकीदा मजबूत हो रहा है तो मचल के कहो सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये नारा दोबारा नारा खत्म नबूवत वाला नारा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आवाज कम है और ठहरो, ये जवानियत कहां पे लेके जानी है? हुजूर के मिलाप में आए हो, ताजदार खत्म नबूवत। मौला जो जितना ऊंचा नारा लगाए हर साल मदीने जाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा जी, यकम रबीउल अव्वल है, 2 की रात है, 28 सफर हजरत हसन की शहादत है। की हो गया, परेशान हो गए? 28 सफर हजरत हसन की शहादत है। हम जरा समझिए जी, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पे हुजूर के लिए बाप की नफी की, पता क्यों? ये जो अबुव्वत होती है ना, अबुव्वत, इसमें सारी सिफात, इसकी सिफात इबनीयत में जाती हैं। और जड़ियाँ सिफतां प्यो च हुंदियां ने पुत्र जांदियां ने, आसान कर देते हैं, आसान लफ्ज़ अर्ज कर देते हैं। पुत्र तुरन फिरन च प्यो वर्गा, शक्ल च प्यो वर्गा, लहजे विच प्यो वर्गा, गुफ्तार में बाप जैसा, अंदाज में बाप जैसा, शक्ल में बाप जैसा। लोग देख के पहचानते हैं ये फलां का है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसकी तरह है ना, ये चूंकि उसकी तरह है, ये उसी का लगता है। अल्लाह फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, खबरदार तुहाडे विचों एक भी मुहम्मद जैसा नहीं। हाय हाय, नहीं मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की। खबरदार तुम में से एक भी मेरे मोहम्मद जैसा नहीं, ये तो कह दिया अल्लाह ने। अब मेरे मुस्तफा ने कहा सुनो, जिसका दिल करे सर से लेके सीने तक मोहम्मद को देखूं, वो हसन को देखे। ठंडा बोले हो, मुझे तकलीफ हुई है। जिसका दिल करे कि मैं सर से लेके सीने तक मोहम्मद को देखूं, वो हसन को देखे। जिसका दिल करे मैं सीने से लेके नीचे तक मोहम्मद को देखूं, वो हुसैन को देखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मीलाद मुस्तफा हज़रत। फिर रख दीजिएगा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपकी आमद हो गई। मैं तो बड़ा लंबा मजमून खोल के बैठ गया था, लेकिन अब ये आसानी हो गई जी। अब मुझे आसानी हो गई, अब मैं बआसानी जा सकता हूँ। नहायत दरवेश शख्सियत, हमारे मसलक का एक खूबसूरत नाम। अल्लाह आपको इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, दारैन की सआदतें। तशरीफ़ रखें जी, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। अल्लाह बरकत। सारे साहब बैठिए यहाँ, ताड़ी मेहरबानी, जिसे जगह मिलती ना उत्थे बैठो। मेरे दोस्तों ने क्या सुना अभी तक? हमने जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब मैं 12 बजे से पहले इजाज़त लेता हूँ, ताकि फिर 12 बजे से पहले पहले हज़रत की गुफ्तगू आप सुने। हज़रत कमाल गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए। हमने नबी की तारीफ़ पढ़ी। सिट डाउन प्लीज, जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द होली कुरान। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन प्लीज, जस्ट लिसन द कुरान। सिर्फ कुरान सुने आप।
آپ نے نبی کی تعریف سن لی اور سمجھ آ گئی کہ نبی کہتے کسے ہیں. دو طرح کی تعریف آپ نے نبی کی سنی. اب آپ عقیدہ ختم نبوت پہ قرآنی آیات سن رہے ہیں. ابھی میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، جو گفتگو گزری ہے وہ ساری تمہیدن تھی. تقریراً ابھی صرف ایک آیت پڑھی ہے. آئیے میں ختم نبوت پہ سورہ بقرہ سے ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر ایک آیت سورہ یوسف سے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اب میں گفتگو کو چھوڑوں گا کیونکہ اب بقیہ جو ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ، بقیہ اگلے سال. سورہ بقرہ کی طرف آئیے گا، سنیے گا ختم نبوت. اس آیت میں عقیدہ ختم نبوت کی بات نہیں ہے، پر اس میں ختم نبوت ہے. اب وہ کیسے ہے یہ ابھی محسوس ہوگی. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چک بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے. یہ جو استسقاء ہے نا، یہ باب استفال سے ہے. باب استفال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یہ مطلب ہے پچھلیاں امتاں نوں جدوں بھی طلب ہوندی سی بوا نبی دا ہی کھڑکاندے سن. اور اگلا جملہ سنو گے تے اندروں طبیعت مچل جائے گی. پچھلیاں امتاں نوں جدوں بھی طلب ہوئی ہے بوا پچھلے نبیوں دا کھڑکایا ہے. سانوں جدوں بھی طلب ہوئی ہے بوا زہرا دے بابا دا کھڑکایا. اللہ آپ پوچھ رہے ہیں. اب ذرا توجہ، پلیز توجہ دیکھیں قرآن حکیم کی طرف. ہر طرح کی توجہ آپ کی ہر طرح کی گفتگو سے ضروری ہے قرآن حکیم سنا جائے. انہوں نے پانی مانگا. اب قبلہ آپ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میرا نبی ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. نہیں آیا؟ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں. نہیں آیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو. یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ نہیں آتا. ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں آتا. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں، پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے. میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. یہ آپ کا فیصلہ، یہ اللہ نے ملکہ آپ کو عطا فرمایا. کیا میں امید کروں کہ میرے دوستوں کو آیات کی صورت میں عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ واقعات والے عقیدے اور ہیں، آیات والے عقیدے اور ہیں. جس کے دل میں جتنی محبت ہے قرآن کی اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. کوئی نہیں، یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. میں نے کبھی گفتگو نہیں بند کی. آپ تو دوست چند بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں گفتگو بند نہیں کرتا. گفتگو جاری رہتی ہے. میرے دادا پاک کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے. میرے دادا پاک حضرت خواجہ خدا بخشا صاحب کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ وہ گفتگو کرتے تھے 3 میل تک آواز جاتا تھا. یہ لوگ بتاتے ہیں. تو اس لیے اس کی فکر نہ کریں، گفتگو نہیں رکنے والی. اب آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ 6-7 آیتیں تقریراً سن چکے ہیں تو اب اچھا سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں میں سوچ میں ذرا پڑ جاتا ہوں کہ اب کس آیت کا سہارا لوں.
لیکن سورہ یوسف کی طرف ذرا چلتا ہوں، پھر آپ کا موڈ دیکھوں گا، پھر آگے چلوں گا۔ رکنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے نا، اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو سا غور نہیں کیتا حضرت یعقوب دا ایک یوسف جدا ہوئے ہے، یعقوب صبح و شام روئے ہیں، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ خیر چھوڑیں، محرم ابھی گزرا ہے اور میں نے حضرت حسن کی شان میں آیت اشارتاً عرض کر دیا ہے۔ ہاں جی حسن پڑھا کرو، حسن نہیں لوگ پڑھتے، حسن نہیں پڑھتے، حسین بڑا پڑھتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں حسن کی شان میں، رکنا کسی نے آ کے، اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ ایک لفظ ہے کالامن، کیا ہے؟ میرے پاس نا وائٹ بورڈ ہوتا ہے جمعے میں، وہ میں ذرا آسانی سے استعمال کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کالامن، کالامن کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو، کیا ہے؟ سارے بولو کالامن۔ حسن سمجھنا، حسن سمجھانے لگا ہوں، حسن کالامن۔ اچھا کالامن سے ایک صرفی بحث کریں تو ایک اس میں تصغیر بنتا ہے، کلیمن، یہ اس میں تصغیر ہے، تصغیر صغیر چھوٹا، ہن مانا ہوئے گا کالامن بڑا قلم، کلیمن چھوٹا قلم، کالامن بڑا قلم، کلیمن رہے گا قلم مگر چھوٹا، کالامن بڑا قلم، کلیمن چھوٹا قلم، رہے گا قلم مگر چھوٹا۔ کالامن کے وزن پہ ہے حسنن، کلیمن کے وزن پہ ہے حسینن۔ نہیں غور کیا، مجھے پتا ہے نہیں غور کیا، اب ذرا سمجھنا، کالامن بڑا قلم، کلیمن چھوٹا قلم، حسنن بڑا حسن، حسینن چھوٹا حسن۔ ایک مطلب ہے حسن خود بھی حسن ہے، حسین چلتا پھرتا چھوٹا حسن ہے۔ اوے حسین بھی حسن ہے، اور نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین بھی حسن ہے مگر چھوٹا، جی چھوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے پاس آ کے کسی نے کہا تھا یا حسین ساری شانیں آپ کے حصے میں آ گئی، یا حسین آپ ساری کائنات کے امام ہو گئے۔ حسن کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ جب یہ بات اس نے کی، حضرت حسین اس کا منہ پہ ہاتھ رکھ کے سناتے، چپ کر، شرم کر، کیسی باتیں کرتا ہے؟ اگر حسین کائنات کا امام ہے، حسن حسین کا امام ہے۔ جسے جتنا سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو جائے۔ میں تو ختم نبوت کی طرف موو کر رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ آگے قرآن پڑھو، بس آ جائیں جی۔ اب میں اجازت کی طرف آ گیا، 10 منٹ درمیان میں ہے، لیکن میں 5 منٹ پہلے چھوڑوں گا گفتگو کو، تاکہ حضرت کی گفتگو ایک علمی گفتگو، ایک اعلیٰ گفتگو پھر آپ سنیں گے۔ توجہ کیجئے گا، بی کنسنٹریٹ پلیز، پورے توجہ کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بیٹے، اپنے بابا یعقوب سے جدا ہوئے، حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف کو خبر ملی، تکیہ جی میرا تکیہ جی، جب حضرت یوسف کو خبر ملی نا، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیض لے جاؤ، ھذا، آپ فرماتے ہیں اے لے جاؤ، نہیں توجہ نہیں کی تھی، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے بابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کہا جی چلی گئی ہیں، فرمایا اے لے جاؤ، انہیں کہ جی یہ کی کرنا ہے؟ فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، نہیں تو سا غور نہیں کیتا۔ یوسف فرماتے ہیں میرے بابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں، سفید ہو گئی ہیں، یہ میری قمیض لے جاؤ۔
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اے کمیز میرے ابے دیاں اکھاں تے لاؤ، یاتی بشیرا، کمیز لگن دی دیر اللہ اکھاں دے چھڑے گا۔ اب اگلا جملہ قابل غور ہے کیونکہ میں ختم نبوت پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر آپ چپ رہے تو گجرا والا تک تھکاوٹ بڑھ جائے گی۔ جس کی کمیز یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے ذرا قرآن پڑھ لینے دے۔ اچھا ہوں میرا تکیہ جی، کمیز نے آنکھیں دیں، چپ بیٹھے ہو، کمیز سے آنکھیں ملی، نبی کی کمیز سے آنکھیں ملی، اس کا مطلب ہے پھر میں برملا کہوں کہ حضرت یوسف کی کمیز تو مشکل کشا ہے۔ حضرت یوسف کی کمیز تو مشکل کشا ہے، حضرت یوسف کی کمیز تو مشکل کشا ہے۔ اگلا جملہ کبھی نہیں ملنا جب تک چپ بیٹھے نہیں۔ یوسف کی کمیز تو مشکل کشا ہے، یوسف نبی کی کمیز تو مشکل کشا ہے۔ اگلا جملہ سنو گے تو اندر سے طبیعت مچل جائے گی۔ یوسف نبی کی کمیز مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے۔ اجازت دے تو ایک آیت ہے در پہ پڑھ لو۔ کمال کر دیا ہے آپ نے تو، اب تو پڑھنی پڑے گی۔ ٹھہر جانا، سورہ نمل کی طرف آ جاؤ۔ اب ذرا ٹھہرنا، یہ ضمن آیت آ گئی ہے، ٹھہر جاؤ۔ سورہ نمل 27 نمبر سورہ ہے، سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں۔ کوئی ہے؟ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ جب کہا نا کوئی ہے، روک کے بی کنسنٹریٹ پلیز، رکیے گا۔ جب کہا نا تخت، کالا افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے بیٹھ جا، سٹ ڈاؤن، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے۔ نہیں غور نہیں کیا، مجھے جلدی، آدم فادن، ارجنٹ۔ جب کہا نا فوراً، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے اس کا آصف بن برخیا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ آتا کہ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا، میں نہیں آگے چلوں گا، نہیں آیا۔ کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منوا رہا ہے۔ کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے۔ کون لایا؟ ولی۔ شاباش، ولی۔ اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، اب جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اب آواز آنی چاہیے
بھی جملات کر دیتے ہیں. یہ آصف بن برخیا سلیمان کی امت کا ولی تھا, بلے شاہ محمد کی امت کا ولی. جڑے ولیاں دے نوکر نے سبحان اللہ دکھا ہوا. اچھا, ایک اہم امر کی طرف میں پیغام پہنچاؤں آپ کا, آپ کی توجہ مبذول کروں ایک اہم امر کی طرف. تخت آیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہاں پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں؟ پھر ساتھ والے محلے میں ہوگا. ہو سکتا ہے پچھلے کمرے میں پڑا ہو. کہاں تھا؟ 2-4 کلومیٹر پہ ہوگا. نہیں بلکہ جی 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 جیتے رہیں آپ, جیت رہے ہیں ہزاروں میل دور. اچھا, محلات کے باہر؟ اچھا, اندر کھلا کھلا تالوں میں بند, جیتے رہیں تالے چ بند. ساریاں گلاں چھڈو, مینوں ایک گل دا جواب دیو جتھے بھی پے ہے. اے بابا کڈ لیا ہے, اے بابا کڈ لیا ہے, اے بابا 40 نمبر آئے تالا. یہ دا مطلب ہے بابا تے بڑی شے ہے. اچھا, جنوں سمجھ آئیے تے وہ اجے بھی چپ بیٹھا, پھر وہ بھی بڑی شے آئی ہے. یہ دا مطلب ہے جی میں عرض کر رہے ہیں جی بابا تے بڑی شے ہے. اچھا بھائی, لڑنا میں نے نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا. میں چونکہ ابھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میں پڑھانا چھوڑ نہیں سکتا, یہ میری مجبوری ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن دسدا ہے پیا بابا بڑی شے ہے, بابا بڑی شے ہے. ہن اگلا جملہ ذرا دل تے لکھنا, اے سلیمان دی امت دا بابا اگر بڑی شے ہے. اگلا جملہ میری زبان پہ ابھی نہیں آیا, آپ کے دل میں اتر گیا. اگر سلیمان کی امت کا بابا بڑی شے ہے, گنجے شکر تو محمد کی امت کا بابا ہے. غوث اعظم تو محمد کی امت کا بابا ہے. بلے شاہ تو محمد کی امت کا بابا ہے. داتا حجویر تو محمد کی امت کا بابا ہے. یہ مطلب ہے جدا ایمان ہے بابے بڑی شے ہے, وہ تو سبحان اللہ کا ہو رہا. اچھا یار, اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے. جملے سارے بڑے پیارے ہیں, لیکن اگلا جملہ اس سے بھی بڑا پیارا ہے. ابھی چونکہ سفر کا مہینہ گزرا ہے, ابھی حسن پاک کی شہادت گزری ہے. مولا اس باقی بابے کے پاس اتنی قوت کہاں سے آئی؟ آپ فرمایا دیکھتا نہیں, سلیمان نبی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. ہائے ہائے, میرے تکلیف ہوئی ہے چپ رہنے کی وجہ. تو سلیمان نبی کے قدموں میں بیٹھتا تھا. اب اگلا جملہ آپ کو اگلے سال تک رشک دیتا رہے گا. جیڑا سلیمان دے قدماں وچ بھرے, جے او اینی طاقت رکھدا ہے کہ جیڑے محمد دے کندھیاں تے بیٹھے. جو سجدوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو. جس کے دل میں حسنین ہے اونچا سبحان اللہ کرو. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں چھوڑے چھوڑے چھوڑے, شیر کی طرح آ گیا. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری, مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جے تسی کہو تے ایک آیت اور پڑھ لو. آج پھر تھوڑا برداشت دور کرنا پڑے. میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ نے بڑی برداشت دی ہے. اسی خوش ہونا لے. اچھا, اللہ سلامت رکھے. حضرت اصل میں نا, میں نے ختم نبوت انہیں سنائی ہے, نبی کا معنی سنایا ہے, نبوت کیا ہے انہیں لغوی اعتبار سے بتایا ہے, اور پھر نبوت کی تعریف قرآنی آیات سے کی ہے. نبی نے سمجھایا, میں نے نبی نے سمجھ آ گیا ہے. اور تھوڑا میں نے انہیں ڈرا بھی دیا ہے, اگلے سال میں نے پھر آنا ہے ان کے پاس. تو اگلے سال ہم نے آزائے رسول پڑھنے ہیں. یہ اگلا ٹاپک انہیں پتہ ہے, اگلے سال کا بھی انہیں پتہ ہے. ان کا بڑا حوصلہ برداشت کرتے ہیں یہ. اچھا ہوں ذرا دھیان کرے جی.
بس وہی آخری آیت ہے آج کی گفتگو کی حضرت اونا ادھر تکیا جی ایتھے کچھ بابے نے پنڈو ٹورے نے پنجابی بڑی پیاری ہے دیکھیں میں 2-3 دفعہ ملک کے باہر گیا ہوں لیکن وہاں پہ بھی اردو بولی لیکن لوگوں نے کہا جی وہ پنجابی جو گجرانوالہ والی ہے نا خیر چلیں ذرا دھیان کرے جی یہ بابے حضور گاؤں کے ہیں یہ سورہ الکاف میں بابے ہیں بابے جن نہیں ہیں نبی نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں بابے اچھا کمال یہ ہے کہ یہ بابے گاؤں سے نکلے ہیں ذرا 22 نمبر آیت پہ آئیں ایک کتا ان بابوں کے پیچھے 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 ان بابیاں ویکھیا کتا سانو پھڑوائے گا اس کتے آکھیا فکر نہ کرو میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں اب کتا ان کے ساتھ ہے بس یہ آخری آیت ہے میں اجازت لے رہا ہوں بڑا دل دکھا ہوا ہے ہمارا پچھلے دنوں جو معاملہ ہوا ہے بڑا دل دکھا ہوا ہے اسی لیے